بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں شخص انسانیت کی بہت خدمت کر رہا ہے۔ انسانیت کی خدمت ہے کیا؟ ہسپتال بنا کے آپ اس کو فری میں چلائیں، یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ ایمبولینسز چلائیں فری میں، یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ لوگوں میں اناج آٹا وغیرہ تقسیم کریں، یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ یا پیسے دے دیں جیسے گورنمنٹ دے رہی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے، یا آپ کوئی ایسا ادارہ بنا دیں جس میں لوگوں کو مفت قانونی مشورے بھی ہوں اور ان کو سہولت دی جائے، تو یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں، قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا پر فضیلت دی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کون سی انسانیت کی خدمت کی ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہیں، یعنی تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ ان سے بڑی رحمت تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جتنا انہوں نے انسانیت کے اوپر رحم کیا ہے، اللہ کے بعد کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو پھر کیا کام کیا ہے انہوں نے کوئی ہسپتال نہیں بنایا، کوئی ایسا ایمبولینس سسٹم یا اس دور کے لحاظ سے ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں بنایا جس میں لوگوں کو فری ٹرانسپورٹ کشتیاں بنا کے دی جائے آر پار، کوئی لوگوں کے کاروبار نہیں کروائے کہ ٹھیک ہے جس کا روزگار نہیں ہے اس کا روزگار لگوا دیں، کوئی نوکری لگوا دیں، کاروبار کھول کے دے دیں۔ کوئی انہوں نے پیسے یا اناج وغیرہ تقسیم نہیں کیا لوگوں میں کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو دولت کے 90% پر قابض ہوتا ہے، اور وہ طبقہ 2-3% ہوتا ہے۔ بقیہ دولت کے جو 8% پر قابض ہوتا ہے وہ طبقہ تقریباً 10-15% ہوتا ہے، اور 2% جو دولت ہوتی ہے وہ معاشرے کی 80-90% عوام کے پاس ہوتی ہے، اور وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جس سے اجارہ داری جن لوگوں کی تھی دولت کے اوپر، ان سے دولت غریبوں میں تقسیم کرائی۔ کس طریقے سے؟ مساوات کے نظام سے، عدل کے نظام سے، انصاف کے نظام سے۔ جو لوگ لوگوں پر حکومت کر رہے تھے، ان کو غلام بنائے ہوئے تھے اور ان کو نچوڑ رہے تھے، ان سے خدمات لیتے تھے، معاوضے نہیں دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ ہر شخص کو اس کی طے شدہ اجرت کے مطابق اس کا حصہ اس کو مل جاتا۔ دوسری بات یہ کہ کوئی شخص کسی کا حق نہیں کھا سکتا تھا۔ آج ہمارے دور میں آپ دیکھیں کہ کسی کے پلاٹ پر یا کسی کی جائیداد پر قبضہ ہو جائے، یا کوئی کسی سے پیسے لے لے، تو جس نے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ جلدی سے واپس نہیں لے سکتا، بیچارہ رل جاتا ہے کچہریوں میں، تھانوں میں۔ بلکہ جو اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں بچے کھٹے، وہ بھی سارے یا تو تھانے کے لوگ کھا جاتے ہیں یا عدالت کے لوگ کھا جاتے ہیں، اس کے پاس بچا کھچا بھی کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ نظام، ظلم کا نظام، اس کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اتنا انصاف قائم ہو گیا کہ لوگوں کو اس طرح کے پروجیکٹ بنانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی جیسے ہمارے ہاں بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ 100% دولت لوٹ کر جو 2% یا 1% ہوتی ہے اس کے فلاحی ادارے بنا دیتے ہیں، لوگوں کو پہلے معذور کرتے ہیں اور پھر معذور کو ویل چیئر دے دیتے ہیں، لوگوں کو پہلے بیمار کرتے ہیں، نفسیاتی مریض بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو اسپتال بنا دیتے ہیں، لوگوں کو زخمی کرتے ہیں اور اس کے بعد مرہم پٹی شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام کا جو سسٹم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اس میں لوگوں کو زخمی یا معذور یا غریب نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کی عزت نفس برقرار کی جاتی ہے اور ان کو ان کا حصہ ان کی دہلیز پر پہنچایا جاتا ہے، اور یہ اصل میں انسانیت کی خدمت ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایمبولینس سسٹم بھی چلائے ہیں، میں نے ہاسپٹل بھی فری کیا ہے، اور لیکن میں نے جو چیز نوٹ کی ہے کہ معاشرے کے اندر ظلم اتنا زیادہ ہے کہ آپ پورے پاکستان کو بھی ایمبولینسز سے بھر دیں
آپ 10 کروڑ بھی لے کے ایک چوک چوراہے میں بیٹھ جائیں، شام کو آپ کے پاس نہیں ہوگا اور لوگوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ اصل چیز معاشرے کا جو ہے وہ ظلم کا نظام ہے۔ آپ ہر انسان کو اس کا حق دلا دیں، مساوات قائم کر دیں، طبقاتی نظام کا خاتمہ کر دیں، چھوٹے بڑے کو برابر کر دیں۔ یہ پروٹوکول سسٹم جو ہے جس میں کروڑوں اربوں روپے لگ جاتے ہیں، ان کا آپ خاتمہ کر دیں، یہ بیوروکریسی افسر شاہی کا خاتمہ کر دیں، لوگ تمام کے حقوق برابر ہو جائیں، تو اس معاشرے کو نہ کسی خیرات کی ضرورت ہے، نہ ایمبولینسز کی ضرورت ہے، نہ فری ہسپتالوں کی ضرورت ہے، اور نہ ہی عدالتوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی، کیونکہ جب ظلم ہی نہیں ہوگا تو لوگ کیا کرنے جائیں گے عدالتوں میں۔ تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی، اور وہ قربانی ہمارے مال کی بھی ہے، جان کی بھی ہے، وقت کی بھی ہے، کیونکہ جس فرعون کی ہم بات کرتے ہیں وہ آج کے دور میں ہر بستی میں بیٹھا ہوا ہے، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر جگہ فرعون اور نمرود بیٹھا ہوا ہے، جس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور اپنے حصے کا ظلم و ستم اپنے ماتحتوں پر کر رہا ہے۔ ہم نے چھوٹے فرعون کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور بڑے فرعونوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ظلم کے نظام کا خاتمہ کر کے عدل اور مساوات قائم کر سکتے ہیں۔ معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے، ذہنی بیماریاں، دل کی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں، ہسپتال ویران ہو جائیں گے، ڈاکٹر فارغ بیٹھیں گے، عدالتیں اور کچہریاں ویران ہوں گی، وکیل فارغ بیٹھیں گے، تو اس طرح بہت سارے لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ ان کے گھر میں حل ہو جائیں گے، تو لوگوں کو دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس گفتگو کو توجہ سے سنیں گے، جہاں میں غلط ہوں میری اصلاح کریں گے، اگر میں صحیح ہوں تو آپ میرا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ۔